رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا عالی نسب ہونا یہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ بڑی حقیقت ہے کہ آپ نہ صرف اپنے زمانے بلکہ پوری کائنات میں ہم نے ایک جملہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے علاقے کے چودھری تھے، کیونکہ ہمارے علاقے میں یہی لفظ بڑا سمجھا جاتا ہے۔ سندھ میں دوسرے صوبوں میں سائیں وڈیرا یہ لفظ کہا جاتا ہے، تو ہمارے استاد گرامی کہنے لگے وہ کائنات کے چودھری ہیں۔ آپ نے تو بڑا ایک چھوٹا سا لفظ کہا کہ علاقے کے، ہم کہتے ہیں کائناتوں کے چودھری ہیں۔ تو عالی نسب ہونا، اب یہ ایک صفت ہے جو آج ہم نے سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا کا بھیجا ہوا نبی اور رسول ہو، اپنے زمانے میں عقل کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے، دانش کے اعتبار سے کوئی بھی اس کا ہم پلہ نہیں ہوا کرتا۔ یہ بات عقیدے کے طور پہ یاد رکھی جائے کہ رسول اپنے زمانے میں تمام لوگوں سے زیادہ عقل و فہم کا، عقل و خرد کا مالک ہوتا ہے۔ اب اگر رسول، اچھا ہم صرف منصب رسالت کی بات کریں، کیونکہ منصب رسالت ایک عظیم ذمہ داری ہے، اسے کوئی عام آدمی تھوڑی اٹھائے گا۔ کوئی چھوٹا سا جو عقل رکھتا ہو، تھوڑی فہم و شعور رکھتا ہو، کمزور آدمی، وہ تو نہیں اس کو اللہ تعالیٰ اس منصب کے لیے ایسے شخص کو بھیجے گا پورے زمانے میں اس کی عقل کا کوئی بھی ہم پلہ نہیں ہوگا۔ یہ بات ذہن نشین کر لی جائے۔ عقیدہ کیا ہے کہ رسول اپنے زمانے میں عالی نسب ہونے کے ساتھ ساتھ عقل و فہم کا بھی مالک ہوا کرتا۔ اور پھر ہمارے ائمہ محدثین نے لکھا کہ دنیا میں انبیاء کرام اور رسولان اعظام نے جو انقلاب برپا کیے وہ اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کو پوری کائنات میں ان کی کوئی نظیر، کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ سید ابوالحسن ندوی وہ فرماتے ہیں کہ آج دنیا، اب بڑی اہم بات ہے، فرماتے ہیں آج دنیا میں جتنے بھی بلند انسانی اقدار ہوں، جتنے بھی لطیف و نازک احساسات ہوں، بہترین و بلند اخلاقی تعلیمات ہوں، جتنے بھی نفع بخش علوم ہیں یا باطل سے ٹکرا جانے والے عزائم ہیں، ان تمام کی تاریخ کا سلسلہ وحی آسمانی، انبیاء کی تعلیمات، ان کی دعوت و تبلیغ، ان کے مجاہدے اور ریاضت سے شروع ہوتا ہے۔ اور مختصر کہتے ہیں بہار جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ میں ایک بڑی اہم بات آپ سے کرنے لگا ہوں، لیکن اس بات کو کرنے سے پہلے وہ جنہوں نے اس بات کو ذکر کیا نا، پہلے ان ہستیوں کا ذکر کریں۔ قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ سیرت کی دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لکھنے میں، آپ سے محبت میں، دور دور تک ان کا کوئی بھی آپ کو قریب بھی نظر نہیں آئے گا۔ قاضی ایاز مالکی 544 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ جب بھی امام نووی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں قال الامام، امام نے یہ کہا، امام نے یہ کہا۔ قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے شفا شریف۔ کیا نام ہے؟ شفا شریف، جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم تھوڑے عقل والوں کے لیے بہت کچھ لکھا ہے۔ قاضی ایاز مالکی نے ایک جملہ لکھا۔ اب قاضی ایاز خود ایک بہت بڑی ہستی، اور جن کا قاضی ایاز نے ذکر کیا حضرت وہب بن منبہ، حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ۔ حضرت وہب جو ہیں، ان کے ایک بھائی ہیں حمام، یہ بھی بہت بڑے محدث گزرے، ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں۔
حضرت وہب جو ہیں، امام نووی پتہ کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں؟ امام نووی فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری، انس بن مالک، نعمان ابن بشیر، ان کے شاگرد ہیں یہ، ان صحابہ سے انہوں نے روایت لی ہے۔ ابو ہریرہ ہوں، جابر بن عبداللہ، عبداللہ بن عباس، ان کے شاگرد ہیں جناب وہب۔ اب میں نے یہ سارا تعارف اس لیے کیا تاکہ جو اگلی بات ہے وہ بہت اہم ہے۔ حضرت وہب کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں امام نووی نے لکھا کہ جلیل القدر تابعی ہیں، کئی اصحاب کے شاگرد ہیں۔ قاضی ایاز فرماتے ہیں حضرت وہب کہتے میں نے پچھلی 71 کتب میں پڑھا ہے، زمانہ سابقہ کی کتب سماویہ کی، یعنی تورات اور انجیل کے حوالے سے ان کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ میں نے پچھلی 71 کتب میں پڑھا اور ان سب میں یہی پایا کہ نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ عقل اور رائے میں افضل اور اعلیٰ۔ کتنی کتابوں میں پڑھا؟ اگلا جملہ حضرت جناب وہب نے لکھا، حضرت وہب اس کو روایت کرتے ہیں اور پھر قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف میں نقل کیا۔ جملہ بہت اہم ہے۔ حضرت وہب کہتے ہیں جب سے دنیا پیدا ہوئی، جب سے دنیا، اس وقت سے لے کر دنیا کے اختتام تک جس قدر لوگوں کو عقل ملی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جانے والی عقل کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ساری دنیا کے ریت کے ذرات ایک طرف اور ریت کا ایک ذرہ ایک طرف۔ ساری دنیا کے ریت کے ذرات ایک طرف اور ایک ذرہ، ایک ذرے کی ساری دنیا کی ریت کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہے؟ تو وہب کہتے کائنات کے بننے سے لے کر کائنات کے اختتام تک جتنی تمام لوگوں کو عقل ملی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جانے والی دولت عقل کے سامنے ایسے جیسے ساری دنیا کی ریت کے سامنے ریت کا ایک۔ تو کتنی اللہ تعالیٰ نے نوازا فہم سے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یہ تمہیں حکمت سکھانے آئے، یہ تمہیں، جس کو اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ پوری کائنات میں اول سے لے کر انتہا تک جتنا اللہ کے نبی علیہ السلام کو نوازا گیا اتنا کسی کو نوازا یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا نوازا۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں، معجم صغیر طبرانی کی روایت ہے، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے کوہ طور پر، تو اس کے بعد سے اس ہم کلام ہونے کی وجہ سے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کی نگاہ کا عالم یہ ہوا کہ اندھیری رات میں 10 فرسخ، فرسخ تو ہمارے یہاں نہیں سمجھا جاتا، میں اس کو اردو میں کہوں تو 30 میل دور اگر ایک چونٹی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام اس چونٹی کو دیکھ لیتے تھے۔ صرف اللہ نے کلام کیا، صرف اللہ نے کلام کیا تو موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کی آنکھ کا یہ عالم ہے کہ 30 میل دور رات کی تاریکی میں بھی ایک چونٹی کو دیکھ لیتے۔ حضور علیہ السلام نے یوں ہی تو نہیں فرمایا تھا جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ اندازہ کریں اگر جناب موسیٰ کی یہ شان ہے، اگر جناب موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کی یہ شان ہے کہ 30 میل دور ایک چونٹی جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، آج کے دور میں جو ہمارے بچے بیٹھے ان کے لیے
50 کلومیٹر بنتا ہے، 50 کلومیٹر جس نے اللہ تعالیٰ نے جس سے کلام کیا، تو جس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہو، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات سجائی ہو، جس کو عرش پر بلایا ہو۔ ہمارے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں وہ جی جبریل سے ملنے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو دکھایا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں جبریل کو دیکھا تھا، جو ہمہ وقت حضور کے ساتھ ہو، حضور اس کو دیکھنے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے گئے۔ عجیب فہم ہے ان کا۔ تو 50 کلومیٹر دور ایک رات، تاریکی رات کی، اندھیری رات ہو، اس میں چونٹی دیکھ لیتے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کے بارے تو رب فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ، اچھا جملہ دیکھیے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا، جو اللہ نے وحی کرنی تھی وحی کی، جو وحی کرنی تھی وحی کی۔ اب اس میں اس جملے کو اہل محبت سمجھتے ہیں، بھئی جو اللہ نے اپنے محبوب سے راز و نیاز کی باتیں کرنی تھی وہ کی، اس کا ذکر نہیں ہے یہاں پر۔ اب اس کے بعد ہمیں ایک جھلک ملتی ہے، ایک جھلک صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، 418 نمبر حدیث ہے، فرماتے ہیں ہل ترون قبلتی ہا ہونا، حضور فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ میرا منہ قبلے کی طرف ہے؟ اس جملے کو سمجھیے، ہل ترون، تم دیکھتے ہو کہ میرا منہ یہاں ہے، قبلے کی طرف ہے؟ فواللہ، اللہ کی قسم ہے، ما یخفا علی خشوعکم ولا رکوعکم، تمہارا، اللہ کی قسم، نہ تمہارا خشوع مجھ سے چھپا ہے نہ تمہارا رکوع مجھ سے چھپا ہے، میں تو تمہیں اپنی پیٹھ پیچھے بھی دیکھتا ہوں، صحیح بخاری کے اندر آتا، میں تمہیں اپنی پیٹھ پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اور 419 نمبر روایت میں، جیسے تم اپنے سامنے دیکھتے ہو ایسے میں پیچھے بھی تمہیں دیکھتا ہوں۔ وہ کیا چیز ہے؟ آنکھیں تو سامنے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو نوازا، اس قدر ہے، اس قدر نوازا ہے، اس قدر نوازا ہے۔ میں صحیح بخاری کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا، اس کی تھوڑی سی جھلک ہے۔ غزوہ تبوک کا معاملہ، جب غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، 1481 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کی، غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے ایک وادی آئی، اس وادی میں ایک خاتون کا باغ تھا، کھجوروں کا۔ حضور علیہ السلام صحابہ سے فرمانے لگے، پھر لگاؤ نا حساب ذرا، کتنی کھجوریں ہوں گی اس کے باغ میں، کتنی کھجوریں ہوں گی، لگاؤ اندازہ۔ اب یہ اس کی ایک جھلک ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہمیں ملتی ہے۔ لگاؤ اندازہ، سب نے اپنے اپنے اندازے لگائے، اتنی ہوگی، اتنی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 وسق کھجوریں ہوں گی۔ کتنی؟ 10 وسق کھجوریں ہوں گی۔ چل پڑے، فرمایا اس خاتون سے جتنی ہوگی نا یاد رکھنا، واپسی پہ پوچھیں گے، جا رہے ہیں نا واپسی پہ آئیں گے بھی کتنی نکلی۔ اب یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام جب تبوک پہنچ گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آج رات بڑی زور کی آندھی چلے گی، آج رات بڑی زور کی آندھی چلے گی، کوئی کھڑا نہ ہو، جس کے پاس اونٹ ہوں اپنے اونٹوں کے گھٹنے باندھ دے، اونٹ باندھ دے۔ کوئی شخص تاکید کر دی کہ کوئی، رات ہوئی، راوی کہتے ہیں آندھی آئی، ایک آدمی کھڑا ہوا، منع کیا تھا، ایک آدمی کھڑا ہوا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ اتنی تیز ہوا تھی کہ اس آدمی کو اٹھا کے پہاڑ پر پھینکا۔ جگہ جگہ ان ہستیوں کو یہ بتایا گیا کہ یہاں سے اس زبان سے جو لفظ نکلے اس کو معمولی نہ سمجھنا، اس کو عام نہ سمجھنا۔ اب یہاں سے واپسی ہوئی جب تبوک سے، پھر وہ باغ آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے اس خاتون سے کتنی کھجوریں ہوئی تھی؟
اس نے کہا جتنی آپ نے کہا تھا اتنی ہوئی ہے۔ آپ نے کتنی فرمایا تھا؟ 10 وسق، اتنی ہوئی ہیں۔ کیا کچھ ملا اس روایت سے؟ آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ موطا، جنگ موطا، اپنے لشکر کو اللہ کے نبی علیہ السلام روانہ کر رہے ہیں۔ اب پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ان باتوں کو صحابہ سمجھتے تھے۔ اچھا، میں اس سے پہلے ایک واقعہ ہے، پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے لکھا کہ عرب والے جن میں اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا وہ کتنی عقل رکھتے تھے، آپ کو پتہ چلے۔ ہمارے ہاں کہہ دیتے ہیں جی موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادو بڑا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بالمقابل معجزہ دے کر بھیجا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب بڑے عروج پر تھی، آپ کو اس کے بالمقابل معجزہ دے کر بھیجا گیا۔ ہر نبی کو اس کے دور میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم کہتے ہیں کہ بڑا جہالت والا دور تھا، ہم اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہم غیر محسوس انداز میں کیا کہہ چکے ہیں۔ میں ایک جھلک صرف آپ کو دکھاؤں، ویسے تو آپ دیکھیں گے کہ تاریخ بھری پڑی ہے عرب کی فصاحت و بلاغت اور ان کی فہم و شعور کے حوالے، آپ حد دنگ رہ جائیں گے کہ ان کی عقل کا عالم کیا تھا۔ ایک واقعہ صرف، اور وہ رسول اللہ علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے ایک واقعہ ملتا۔ پوری عرب میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، واقعے کو سمجھیے گا۔ ایک باپ کے 4 بیٹے تھے، تو باپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بھئی یہ میری جائیداد ہے، اگر تمہارے درمیان جھگڑا ہو تو ایسا کرنا کہ وہاں ایک بادشاہ رہتا ہے نجران کا، اس بادشاہ کے پاس چلے جانا۔ اب چاروں میں جھگڑا ہو گیا، اب چاروں جا رہے ہیں بادشاہ کے پاس۔ آپ بھی چلتے ہیں، ہم بھی دنیا میں سفر کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، تو چلتے چلتے یعنی جس کا مشاہدہ اتنا ہو، آپ نے اس پہ غور کرنا ہے۔ راستے میں نا گھاس ملی، ایک بھائی کہنے لگا یہاں سے جو اونٹ گھاس چر کے گیا ہے نا وہ کانا ہے۔ ایک بھائی نے کیا کہا، یہاں سے جو گھاس کھا کر گیا ہے نا اونٹ وہ ایک آنکھ سے کانا ہے۔ دوسرے نے کہا صرف کانا نہیں ہے، لنگڑا بھی ہے۔ تیسرے نے کہا تمہاری بات میں اور اضافہ کروں، اس کی دم بھی نہیں ہے۔ چوتھے نے کہا وہ بھاگا ہوا بھی ہے۔ چلتے چلتے بات ہو رہی ہے، ایک جگہ پر گھاس نظر آتی ہے، تو ایک بھائی کہتا ہے یہاں سے جو اونٹ چر کے گیا ہے وہ کانا ہے، دوسرا کہتا ہے لنگڑا ہے، تیسرا کہتا ہے اس کی دم نہیں ہے، چوتھا کہتا ہے وہ بھاگا ہوا بھی ہے۔ آگے چلتے ایک آدمی ملا، اس نے اپنے سر پہ کجاوا اٹھایا ہوا تھا، وہ ان چاروں سے کہنے لگا میرا اونٹ گواچا ہوا، میرا اونٹ گما ہے، دیکھا ہے میرا اونٹ گم گیا ہے، تم نے میرا اونٹ تو نہیں دیکھا؟ اب ایک بھائی کہنے لگا وہ کانا تو نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ دوسرے نے کہا وہ لنگڑا تو نہیں ہے؟ ہاں وہ لنگڑا بھی ہے۔ تیسرے نے کہا اس کی دم تو نہیں کٹی ہوئی؟ ہاں دم بھی کٹی ہوئی۔ چوتھے نے کہا وہ بھاگا ہوا تو نہیں ہے؟ کہا ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگا عجیب آدمی ہو، نشانیاں بھی ساری بتا دی، کہتے ہو دیکھا نہیں ہے؟ تم یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا اونٹ تم ساری اس کی نشانیاں بتا رہے ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا تم دیکھا نہ ہو۔ چلو تمہیں بادشاہ کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ وہ جس بادشاہ کے پاس جا رہے تھے اسی بادشاہ کے پاس لے گیا۔ اب بادشاہ نے جب پوچھا بھئی کس کے بچے ہو، کہا جی فلاں کے بچے ہیں، آپ کے پاس آئے ہیں، یہ معاملہ یہ نکل آیا۔ بادشاہ اب کہنے لگا کیا ماجرا ہے، تم نے کیسے اندازہ لگایا؟ اب آپ نے ان کی عقل کا
جو رتبہ ہے، جو لیول ہے وہ چیک کرنا۔ اس نے کہا جی معاملہ یہ ہے، جب میں نے گھاس دیکھی نا تو گھاس ایک طرف سے کھائی ہوئی تھی، دوسری طرف سے گھاس اسی طرح تھی۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ اس کی ایک آنکھ ہے، اس لیے ایک ہی طرف سے کھا رہا ہے، دوسری طرف سے نہیں کھا رہا۔ یہ ان کا چلتے چلتے تجزیہ تھا۔ ایسے عربوں کا حافظہ، ایسے عربوں کی فصاحت و بلاغت ہے جن میں حضور علیہ السلام آ رہے ہیں۔ یہ پہلو لوگوں کے سامنے نہیں رکھا جاتا۔ دوسرے نے کہا بھئی میں نے یہ دیکھا کہ ہر جگہ پر 3 نشان ہیں، ہر جگہ پر 3 نشان ہیں، چوتھا پاؤں کا نشان نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ لنگڑا ہے۔ تیسرے نے کہا جب میں نے اس کی لید دیکھی، مینگنیاں دیکھی تو وہ سلامت تھیں، وہ ٹوٹی ہوئی نہیں تھیں، کیونکہ اگر دم ہو تو اس کی جو لید ہوتی، جو مینگنی ہوتی ہے وہ ٹوٹ کر نکلتی ہے، وہ ٹوٹی ہوئی ہوتی، تو وہ سلامت تھی۔ میں نے اس سے اندازہ لگا لیا کہ اس کی دم بھی نہیں ہے۔ چوتھے سے پوچھا تو چوتھے نے کہا بھئی گھاس نا کہیں کہیں سے کھائی ہوئی تھی، کہیں کہیں سلامت تھی، کہیں سے کھائی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا یہ ضرور بھاگا ہوا ہے، اسی لیے ایک جگہ سے نہیں کھا رہا، کبھی ادھر سے کھا رہا ہے، کبھی ادھر سے کھا رہا ہے، کبھی ادھر سے کھا رہا ہے۔ تو ہم نے یہ اندازہ لگایا۔ بادشاہ اونٹ کے مالک سے کہنے لگا انہوں نے تیرا اونٹ نہیں دیکھا، جا چلا جا۔ اب بادشاہ کہتا تم خود اتنی عقل کے مالک ہو، میرے پاس فیصلہ کروانے آئے ہو؟ اگلا معاملہ اس سے بھی حیران کون ہے، اگلا معاملہ اس سے بھی حیران کون ہے۔ پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ لکھتے ہیں اب بادشاہ نے ان کو کھانا کھلانے کا اہتمام کیا۔ اللہ کے نبی اسلام کی آمد سے کئی سال پہلے کی بات ہے۔ دعوت ہوئی، اب وہ آپس میں بیٹھے، بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ دیکھوں کیا باتیں کرتے ہیں۔ ایک بھائی کہنے لگا یار شراب بڑی لذیذ تھی، پر نہ اگر اس کے انگور کی بیل قبر پر نہ لگی ہوتی تو بڑی مزیدار ہوتی۔ شراب بڑی لذیذ تھی، لیکن اگر قبر کے اوپر اس انگور کی بیل نہ لگی ہوتی تو بڑا مزہ آتا اور مزہ آتا۔ دوسرا کہنے لگا بڑا لذیذ گوشت تھا، لیکن اگر یہ جو بکری ہے اس کی پرورش کسی کتیا کے دودھ سے نہ کی گئی ہوتی تو اور مزیدار ہوتا۔ تیسرا کہنے لگا بادشاہ تو ٹھیک ہے، پر یہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، پہلے اپنی ماں کے پاس گیا کہ واقعی میرا باپ وہی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر اس نے باورچی کو بلایا، باورچی کو بلا کر پوچھا کہ جو شراب بنی تھی، اس نے کہا جی جس انگور کی بیل سے شراب بنی تھی وہ واقعی قبر کے اوپر لگی ہوئی ہے، اور جس بکری کو ہم نے ذبح کیا تھا یہ اس کی ماں پیدا ہوتے ہی مر گئی تھی، تو اس کو پلانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو ہم نے اس کو کتیا کے دودھ سے اس کی پرورش کی تھی۔ جو لوگ اس قدر گہری نگاہ رکھتے ہوں ان لوگوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام آئے تھے۔ اس کی بھی پھر ان کی توجیہ انہوں نے بیان کی ہے۔ بعض نے کہ پوچھا کہ ابھی یہ کیسے پتا؟ اس نے کہا جب بادشاہ، جو بادشاہوں کی اولاد ہوتی ہے نا، ان کے بیٹھنے کا، بات کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے بھی دیکھا بڑے بڑے جو ہمارے عقل والے جو بزرگ ہوا کرتے تھے وہ کہتے تھے عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ عادتوں سے بندہ جانتا، تو ان میں بڑی عقل تھی، دیکھ کے بتا دیتے تھے۔ بھئی پہلے وقتوں میں اتنے بڑے بڑے حکماء گزرے، اتنے بڑے بڑے حکیم گزرے کہ انسان کو دیکھ کر بتا دیتے کہ بھئی اس کو یہ بیماری ہے، اس کو یہ بیماری ہے۔ آج نہیں بتا سکتے۔ آج بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، ہزاروں میں فیس لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے فلاں لیبارٹری سے ٹیسٹ کرا کے آؤ۔ یہ تو ہمارے دور میں بھی ہے۔ تو بہر طور یہ وہ لوگ ہیں جن میں اللہ کے نبی علیہ السلام آئے تھے۔
تو پھر ان لوگوں کے مقابلے میں جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بھیج رہا ہے تو محبوب کو کتنا نوازا ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ پتہ اس عقل میں بیٹھتے ہیں، عقل میں بیٹھتے ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کھجور کی درخت اس کے کلمے لگاتے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے مذکر اور مؤنث درختوں میں بھی ہوتے ہیں، تو کھجور کی کلمے لگاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یوں نہ کیا کرو۔ انہوں نے ایسے ہی کر لیا۔ جب ایسے ہی کیا تو اگلے سال فصل کم ہوئی، وہ فوراً حضور علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا کلمے نہ لگانا، ہم نے ایسا ہی کیا تو ہماری تو فصل کم ہو گئی۔ حضور نے کہا اچھا دنیا کے معاملات تم مجھ سے زیادہ جانتے۔ اب ہمارے کئی لوگوں نے کہا حضور علیہ السلام دنیا کے معاملات نہیں جانتے، دین کے معاملات جانتے ہیں۔ او بھائی، یوسف علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں نا، تو انہیں کس نے بتایا تھا جب انہوں نے کہا تھا مجھے زمین پر محافظ بنا دو، میں حفیظ بھی ہوں، میں علیم بھی ہوں؟ انہوں نے اپنی قوم کو قحط سالی سے نکالنے کا کیا طریقہ بتایا تھا کہ جو غلہ ہے وہ خوشوں میں رہنے دینا۔ قرآن نے وہ کئی سو سال پہلے یہ لوگوں کو یہ طریقہ بتایا کہ ایسے غلہ محفوظ رکھا جاتا ہے کہ خوشوں میں رہنے دیا جائے تو گندم کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو اگر یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے نبی ہیں، اگر وہ دنیا کا یہ مسئلہ جانتے ہیں، تو امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ جی آپ دنیا کے معاملات نہیں جانتے، آپ دین کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہاں محدثین نے لکھا اگر وہ صبر کرتے نا، اگر وہ صبر کرتے، شکایت لے کر نہ جاتے، تو پھر آگے آنے والے دنوں میں ان کی فصل اور زیادہ ہوتی۔ جب انہوں نے صبر نہیں کیا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے تم زیادہ جانتے، تم اس جملے کو نہیں سمجھ سکے، تو بحث کرنے لگ پڑے۔ جی حضور نے کہہ دیا تم زیادہ جانتے ہو، اس کا مطلب ہے واقعی زیادہ جانتے ہو۔ جو مزاج شناس نہیں ہوتا، پورے واقعے کو نہیں سمجھتا، بھئی استاد کہہ دے اچھا مجھے نہیں پتا بھئی، اب تو بچہ آ کے گھر میں کہے میرا تو استاد کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو کوئی اس کی بات کو مانتا ہے؟ ہمارا بچہ جب ہمیں تنگ کرے تو ہم کہتے ہیں یار میرا سر نہ کھا، مجھے نہیں پتا، تو وہ باہر جا کے کہے میرے ابے کو پتہ نہیں ہے، تو آپ صفائیاں دیتے پھریں گے نہیں میں نے تو ایسے ہی کہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 8 ہجری میں لشکر روانہ کر رہے ہیں، ابھی لشکر آپ کے پاس ہے، دوسرے علاقے میں بھیجا جا رہا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں بھئی نگران زید ہے، جملے کو سمجھیے گا، نگران زید ہے، اگر زید شہید ہو جائے، سمجھنے والوں نے سمجھ لیا، سمجھنے والوں نے سمجھ لیا، فرمایا اگر زید شہید ہو جائے تو حضرت جعفر کو امام بنانا، اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ کو لشکر کا امیر بنانا، پھر ان کے بعد جس کو تم بنا لو۔ اب یہاں جو صحابہ تھے انہوں نے کہا ان تینوں نے نہیں آنا، سمجھو ان تینوں نے نہیں آنا۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملک شام میں یہ لشکر لڑ رہا ہے، ملک شام کے پاس، اور حضور علیہ السلام اپنے علاقے میں بیٹھے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ فرمایا جھنڈا زید کے پاس ہے، بیٹھے کہاں ہیں؟ مدینے میں، خبر دے رہے ہیں شام کی۔ فرمایا زید نے جھنڈا سنبھالا، زید شہید ہو گئے، اب جعفر نے جھنڈا سنبھالا، جعفر بھی شہید ہو گئے، اب عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا سنبھالا، اب وہ بھی شہید ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ فرمایا اب خالد بن ولید نے لے لیا، اب خالد بن ولید نے لے لیا، وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اللہ نے فتح دے دی۔ حضور علیہ السلام کسی کے بارے میں یہ جملہ کہہ دیتے نا اللہ اس پہ رحم کرے، تو صحابہ کہتے اے اللہ کے رسول تھوڑی دیر تو فائدہ اٹھانے دیتے، اب آپ نے یہ کہہ دیا اب وہ جائے گا۔ یہ تک صحابہ جانتے تھے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں جی فلاں کا ہم ہماری اوقات کیا، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم اور ان کے بارے میں بات کریں۔
آج دنیا کی زوال کا عالم یہ ہے کہ میرے آپ جیسے لوگ جو ہیں جو کچھ نہیں جانتے، جن کا علم ہے ہی نہیں، وہ باتیں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کے نبی کو اس بات کا علم تھا، اللہ کے نبی کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ وہ اپنی حیثیت تو ہم دیکھیں، ہم کہاں، ہماری کیا اوقات ہے؟ ہماری تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے اس دنیا میں، اور ہم باتیں کر رہے ہیں اپنے نبی کے بارے میں جو ہمیں جنت میں لے کر جائے گا، اور وہ نبی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک سارے اس نبی کے جھنڈے کے نیچے ہیں، اور ہم اس نبی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں جی حضور کو یہ جانتے تھے، یہ آپ کے پاس تھا۔ ہماری مت ماری گئی ہے، ہماری سب سے بڑی کمبختی اور بدبختی ہوگی یہ کہ اگر میرے اور آپ جیسے ہم جیسے لوگ یہ بات کریں گے حضور فلاں کا علم نہیں جانتے تھے، حضور فلاں بارے میں نہیں جانتے تھے، حضور کو فلاں چیز کا نہیں پتہ تھا۔ اگر ہمیں انہوں نے سارا کچھ بتا دیا، ان لوگوں سے کوئی پوچھے جن کو حضور علیہ السلام سارا بتاتے ہیں، بھئی باغ کے پھل کتنا ہے، رات کو آندھی آئے گی، کھڑا کوئی نہ ہو، ان سے کوئی پوچھے، جنہیں حضور فرماتے ہیں یہ نہ سمجھنا میں آگے دیکھ رہا ہوں، میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہارے دل کی کیفیت نہیں جانتا، ان سے کوئی پوچھے جو حضور لشکر روانہ کرتے ہیں اور حضور سب بتا رہے ہیں بیٹھے۔ کسی نے یہ نہیں کہا جی حضور آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کہاں سے دیکھتے ہیں، اور آپ یہ بتا رہے ہیں جی اتنے میلوں دور لشکر گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا۔ میرے عزیزو بات یہ ہے کہ ہماری کوئی اوقات نہیں۔ اپنے بچوں کو یہ بات سمجھائیے گا، بچوں جس کے بارے میں چاہے بات کرنا، وہاں نہیں، وہاں نہ کوئی پیر مہر علی شاہ صاحب الرحمٰن نے بات ہی ختم کر دی، چپ کر مہر علی، بس اتنے جا نہیں ہو بولن دی، بس قرآن نے فیصلہ کیا آواز اونچی نہ ہو، ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکار رہے ہو۔ تو اس سے پھر آپ اندازہ لگا لیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں اس محبوب کا ادب نصیب فرمائے۔ یہ ساری باتیں اس لیے کی کہ ہمیں پہلے اس ہستی کا تعارف تو حاصل ہو کہ ہم کتنی شان والے ہیں۔ تبھی ہم اس کی بات مان سکیں گے، تبھی اس کی بات کو جان سکیں گے۔ دنیا کے سامنے یہ ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ادب نصیب فرمائے کہ بے ادب